بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پاکستان سپیکس کے ساتھ میں ہوں شام الحق، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے اسٹرالوجی میں بڑا نام علی زنجانی صاحب. سید علی زنجانی صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. تشام، آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو، اللہ کا شکر، بہت شکریہ. علی زنجانی صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات چل رہی ہے. 21 تاریخ فائنل ہو چکی ہے، لیکن کچھ مزید اسٹرالوجر سے بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ مشکل لگ رہا ہے ان کا پاکستان واپس آنا. آپ نے ان کا ذائچہ دیکھا، آپ کو 21 تاریخ کو واپس آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ 21 تاریخ جس کا انتخاب انہوں نے کیا ہے، یہ دن ان کی واپسی کے لیے کیسا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو ایک طرح سے اپنے سیاسی کریئر کو ری لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو طویل عرصے سے منقطع ہوا ہے. 21 تاریخ سے پہلے 14 اکتوبر کو لگنے جا رہا ہے سورج گرہن، اور 29 اکتوبر کو لگنے جا رہا ہے چاند گرہن. اور ان دو بڑے ایونٹس کے درمیان کوئی کچھ بھی ہو، چاہے حج بھی آ جائے، تو حجیوں کو نقصان پہنچتا ہے. نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کی واپسی ان کو ڈیمیج کر سکتی ہے سیاسی اعتبار سے. ایون کہ اگر وہ 21 اکتوبر کو آ جاتے ہیں، جو کہ امکانات یہ نظر آتے ہیں کہ یہ ڈیٹ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. پتہ نہیں ان کی پارٹی میں کیا ان کی آپس میں ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن ذائچے کے مطابق یہ انتہائی بھاری ڈیٹ ہے ان کے لیے. نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو ٹریول کرتے ہوئے ایک تو تھوڑا سا مشکل بھی نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آ کے ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنی بندے ان کے اپنے ہی جلسے میں ان پہ کوئی حملہ، کوئی اٹیک، ان کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنی اس تاریخ کے اوپر، اس کو آگے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور لوگوں سے بات بھی، ان کا کہنا تھا نواز شریف اگر واپس آتے ہیں ان کی جان کو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی ریلی میں کچھ ہو سکتا ہے اور تھریٹ سے انہیں، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل بھی اس بات سے انکار نہیں کروں گا. 100% اللہ کی ذات ہے، وہی بہتر جانتی ہے. نواز شریف صاحب کے ذائچے میں پہلے گھر میں لگن میں لگنے جا رہا ہے سورج گرہن، اور ان کے ذائچے کے 8ویں گھر کے اندر لگنے جا رہا ہے چاند گرہن. اور یہ اتنے بیڈ ایونٹس ہوتے ہیں کہ ذائچے کا 8واں گھر، اس کو ہم حادثات سے منسوب کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے منسوب کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کی جان کے حوالے سے ان کی جو سیکیورٹی کے پروٹوکولز ہیں، ان کی پارٹی کو بڑا خیال رکھنا پڑے گا. بہت سینسٹیو وقت میں یہ یہاں پہ آ رہے ہیں، تو اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. اچھا، اوورال نواز شریف کی پارٹی کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی شہباز شریف صاحب آئے، جلسہ کیا، لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، روڈ پہ لے کے آ رہے ہیں لاہور میں، لیکن ان کی گاڑی کو روک لیا گیا. کیا نون لیگ کے لیے آسان ہوگا کمپین کرنا؟ نون لیگ ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ جس ملک میں یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں، کیا اس ملک کے ذائچے کے اندر سیاسی اعتبار سے پلانٹس فیوریبل ہیں یا نہیں ہیں. تو پاکستان کے ذائچے کے اندر زحل آج کل ریٹروگیشن میں چل رہا ہے، جوپیٹر آج کل الٹا چل رہا ہے، راہو کیتو ایک جگہ پہ جمود کا شکار ہیں 28 نومبر تک. اور فروری 2024 تک اگر میں دیکھوں ذائچے میں، تو کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، کسی بھی اعتبار سے فیوریبل پوزیشن نہیں ہے. اور نون لیگ کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کے لیے بھی ایک اچھا ٹائم نہیں ہے سیاست کو ری لانچ کرنے کا یا سیاسی کیمپین کرنے کا. ابھی ان کا خراب دور گزر رہا ہے، اور ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا. نواز شریف آ کر ان کی پارٹی کو کسی بھی حوالے سے کوئی بہتر سپورٹ کرتے ہوئے بہرحال دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس وقت نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچائی جائے؟ آپ کا کیا مشورہ ہوگا نواز شریف صاحب کو؟ کس ڈیٹ کے بعد انہیں آنا چاہیے؟ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے تو ہمارے بزرگوں نے ان کو ایک مشورہ دیا تھا کہ پاکستان میں ایک نحوست چھائی ہوئی ہے منگل کی، ٹیوزڈے. یہ بڑا بھاری دن ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے مریخ کے ساتھ. اور پاکستان میں منگل کے روز بڑے گوشت پہ ناغا بھی ہوتا ہے. اور جتنی بھی گورنمنٹس نواز شریف صاحب کی کہ ان کو ہٹایا گیا، ان کی گورنمنٹس کو ختم کیا گیا، وہ ساری کی ساری منگل کے روز ہوئیں. کہ سب سے پہلے تو ان کی گورنمنٹ کو اقتدار میں اگر یہ آ جاتے ہیں یا نہیں آتے ہیں کسی بھی طرح،
یہ جو منگل والی ایک ریمیڈی ہے ان کے لیے کرنا بڑا ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پہ ان کو اپنی ڈیٹس آگے کرنی چاہیے، اپنی تاریخ آگے کریں. اگر ٹریول کرنا ہی ہے تو 28 نومبر کے بعد جا کے ٹریول کریں گے تو پھر ان کے لیے بہتر ہے کہ تب وہ جو فروری کا ٹائم آئے گا اس کے اندر ایٹ لیسٹ یہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو ابھی ان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، وہ مشکلات نہیں ہوں گی جو بھی فیس کر، وہ لوگ ان سے خفا نہیں ہوں گے جو بھی لوگ ان سے خفا ہیں، تو تھوڑا سا ریلیف رہے گا ان کے لیے. ٹھیک. اچھا، الیکشنز کی ڈیٹ جنوری کے منتھ میں کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز ہوں گے. آپ کو ابھی بھی، آپ سے پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، آپ کو جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے شروع میں الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ بالکل بھی الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آگے مزید جا سکتا ہے اور جتنا آگے جائے اتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے. اگر الیکشن پہلے ہو گیا، کوئی بھی پارٹی ہو، جیتنے والی پارٹی، ہارنے والی پارٹی، کوئی بھی اس الیکشن کے نتائج کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرے گی، اور ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی پاکستان میں کہ خدا نخواستہ ہمیں ری الیکشن کی طرف فوری طور پہ پھر دوبارہ جانا پڑے گا. تو بالکل بھی فیوریبل ٹائم جنوری کا بھی نہیں ہے جو لاسٹ ویک الیکشن کمیشن نے غالباً بولا ہے. مزید اس سے آگے جا سکتا ہے. بہرحال اس عرصے میں الیکشن ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے رہے. ٹھیک. اچھا علی زنجانی صاحب، مریم نواز کا پولیٹیکل فیوچر آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے ان کا بھی ذائچہ دیکھا ہوا ہے، ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. مریم نواز اور نواز شریف صاحب، ان دونوں کے ذائچے کے اسینڈنٹ سیم ہیں، ورگو اسینڈنٹ ہے دونوں کا. اور مریم نواز کے ذائچے میں بھی ان کے فرسٹ ہاؤس میں گرہن لگنے جا رہا ہے، 8th ہاؤس میں ان کے بھی گرہن لگنے جا رہا ہے. اور بالکل بھی پولیٹیکلی مریم نواز کا کریئر ان کی سپورٹ پہ نہیں ہے. ایز اے پولیٹیکل لیڈر آنے والے 4 سال تک میں مریم نواز کو کسی بہتر پوزیشن پہ نہیں دیکھ رہا ہوں. ان کے لیے سیاسی جو کریئر جس کا انتخاب انہوں نے کر لی ہے وہ ان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے. حالات کچھ اتنے بہتر نہیں ہے مریم کے. ٹھیک. اور شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی اگر بات کی جائے تو ان کے ذائچے میں ابھی وزیر اعظم رہ کر وہ تازہ کہے ہیں، اور ان کے ذائچے میں ویسے بھی کمر در اکرب لگا ہوا ہے کہ لوگ ان کو نواز شریف سے زیادہ بہتر انتخاب کی صورت میں تصور کرتے ہیں. لیکن ان کا وزیر اعلیٰ والا دور تو بڑا اچھا لوگوں نے انجوائے کیا، لیکن پرائم منسٹرشپ کے اندر لوگوں کی چیخیں بھی نکل گئیں. تو شہباز شریف صاحب کے لیے بھی اگر میں دیکھوں 2024 کا سال کچھ اتنا بہتر نہیں ہے. اور حمزہ شہباز کی اگر بات کی جائے تو حمزہ شہباز ایک سیاسی لیڈر بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی جو فضا قائم ہوگی یا اس کے لیے جو بہتر اپرچونٹیز کا وقت ہوگا وہ جا کے 2026 میں کہیں سٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے نہیں. آپ کو شہباز شریف کبھی بھی دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یا نون لیگ نواز شریف کہہ لیں، دونوں بھائیوں میں سے کوئی بھی؟ دیکھیں مجھے تو شہباز شریف کی اگر بات کروں وہ تو پہلے بھی وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. میری ایک سٹیٹمنٹ ہے جو آن ریکارڈ ہے، میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جب تک نواز شریف صاحب حیات ہیں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں بنیں گے. لیکن ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب چونکہ یہاں پہ موجود نہیں تھے، ان کے پاس آپشن کوئی نہیں تھی، ایک طرح سے وہ سیاسی شہید ہو چکے ہوئے تھے، تو پھر شہباز شریف صاحب کو موقع ملا. اگر نواز شریف صاحب 21 کو واپس آ جاتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو شہباز شریف کے کوئی چانسز نہیں ہیں کہ وہ پرائم منسٹر بنے. ان کی یہی کوشش ہوگی کہ بڑا بھائی پھر سے پرائم منسٹر بنے. اور اگر وہ سیاسی شہید رہتے ہیں اور نہیں آتے دوبارہ سے کسی بھی، تو پھر کو موقع بنے گا. کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دو لوگوں کے اندر کس کا ذائچہ زیادہ سٹرانگ ہے بڑی کرسی کے لیے. تو اس میں نواز شریف صاحب کا ذائچہ سٹرانگ ہے، شہباز شریف کا نہیں ہے. تو جب تک نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، نہیں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے، تو بالکل چانسز بن سکتے ہیں شہباز شریف کے. لیکن اگر نواز شریف دوبارہ آ جاتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ میں پھر سے وزیر اعظم بنوں، جس کے امکانات بالکل بھی نظر نہیں آ رہے.